الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمان کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آج رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ ایک بہت ہی اہم میسیج ہر فرد کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر ذمہ دار آدمی کے لیے۔ اس رمضان کے مہینے میں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، یہ اسی طریقے سے یہ مہینہ میرے بھائیوں اور بہنوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا، ایک دوسرے کے اوپر جو انتقامی جذبات ہیں اس کو ختم کرنے کا، بگڑتے جھگڑتے کٹتے تعلقات کی اصلاح کرنے کا، اپنے ضد اور غصے سے باہر آنے کا مہینہ بھی یہ ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے سمان کے سبجیکٹ سے ہے، یعنی کاؤنسلنگ، فیملی کے بیچ میں جو برجنگ یا کاؤنسلنگ کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس سے ہے۔ تو میں رمضان کے اس مہینے میں میرے سارے بھائی اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو کہ ہدایت ہے، ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے قرآن۔ لعلکم تتقون، یہ رمضان کا روزہ اور قرآن کو اس میں نازل کرنے کا اصل وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کرو گے ایک دوسرے کو درگزر کرو گے، ایک دوسرے کو فارگیو اور فارگیٹ اگر کریں گے، یہ تقوی سے سب سے نیئرسٹ، تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے یہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ رمضان کا فائدہ اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فائدہ سیم، ویژن ایک ہی ہے، مشن ایک ہی ہے، آبجیکٹیو ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تقوی۔ ہر جگہ ہمیں تقوی سے جوڑا ہے، رمضان تقوی سے جوڑ رہا ہے، تو اسی مہینے میں میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں اللہ کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرو ایک دوسرے کو تو متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ متقی بننے کے لیے ہمیں معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذہنی اور جسمانی جو بیماریاں آج بڑھ رہی ہیں، سائیکولوجیکلی ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ جسمانی طور پر بلڈ پریشر یا شوگر یا کینسر، نعوذ باللہ عافانا اللہ وإیاکم، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا بہترین ایک علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹریس فری کریں، سٹریس لیس کریں۔ سٹریس لیس اس وقت تک نہیں ہو سکتا میں اور آپ جب تک مجھے سٹریس میں ڈالنے والی جو چیزیں یا تعلقات یا رشتے یا دشمنیاں یا جھگڑے، اس کو میں ریزالو نہ کروں، اس کو میں امیکیبل سیٹلمنٹ نہ کروں، اس کو میں صلح نہ کروں۔ والصلح خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ صلح کرو آپس میں، امیکیبل سیٹلمنٹ کر لو۔ میں آپ کو ڈائریکٹ بات پہ آتا ہوں۔ شادی شدہ جو اسپاؤسس، میاں بیوی کے درمیان آج کل ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، میرا سبجیکٹ ابھی شروع ہوا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، شوہر بیوی پہ کر رہا ہے، بیوی شوہر پہ کر رہی ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہے ہیں دونوں طرف سے۔ اس کے کچھ میں آپ کو نمونے دیتا ہوں، کچھ میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے۔ دیکھیے، شادی شدہ جھگڑوں میں کیسے ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، مارنا، ہاتھ کا اٹھانا، گالی دینا ایک دوسرے کو، باتوں باتوں پر غصہ ہو جانا، ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، بیوی کا شوہر کے ماں باپ کو یا خاندان کو یا بہنوں کو گالی دینا، یا
اس کے برخلاف شوہر کا بیوی کے ماں باپ یا بہنوں کو گالی دینا، یہ تعذیب ہے، ایک نمونے کا جو ہے کیا بولتے ہیں کہ پنشمنٹ ہے، ایک وائلنس ہے یہ جو گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو وقت نہیں دینا، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کے فیلنگ کو نہیں سمجھنا، مینٹل فیلنگز، فزیکل فیلنگز، یہ سب اس کو سمجھنا نہیں، ایک دوسرے کو کیئرلیس کر دینا، عورت کو صرف کھلونا سمجھنا یا کام کرنے والی عورت سمجھنا یا اس کی عزت نہیں کرنا، اس کی جو جسمانی فزیکل جو اس کی انٹیمیسی ہے، اس کی جو جذبات ہیں اس کو نہیں سمجھنا، یا مرد کو بھی اس کا حق نہیں دینا، اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرنا، یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ کو سمٹمز بتا رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا، ایک آدمی اپنے بیوی کو کمپیریزن کر رہا ہے دوسرے سے، دیکھو وہ کیسی ہے، وہ کیسی اچھی ہے، اس کا فزک کیسا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کا فلاں کیسا ہے، یا بیوی کا شوہر کو دوسروں کے شوہروں کے ساتھ نعوذ باللہ کمپیئر کرنا، دیکھو اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس نے موبائل لے کے دیا، اس نے کپڑا خریدوا دیا۔ ناجائز تعلقات، ایکسٹرا میریٹل حرام رشتے قائم کرنا، یا ڈاؤٹ فل ایک دوسرے کے نظر میں ہو جانا، شک ہو رہا ہے ایک دوسرے پر، موبائل چھپایا جا رہا ہے، موبائل میں لاک ڈالے جا رہے ہیں، موبائل میں ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں میسیجز، گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں، آن لائن آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں، آپ لوگ سب عقل مند ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو کس طریقے سے ہمارے عام زندگی میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ ضرورت اور طاقت سے زیادہ ایک دوسرے سے مانگ کرنا، خاص کر کے عورتوں کا پیسوں کے لیے مانگ کرنا، خرچوں کے لیے مانگ کرنا، جو شوہر کی طاقت نہیں ہے اتنا صرف کرنا، اتنا خرچ کرنا، اتنا جو ہے اتنا ایکسپینسز کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، ڈیمانڈ کرنا، اس کو ہراس کرنا، بچوں کی پرواہ نہیں کرنا، باپ کی طرف سے اسپیشلی بچوں کی پرواہ نہیں کرنا، یہ سمجھ لینا کہ عورت کا کام ہے یہ سب، یا گھر کے آیا کا کام ہے، میرا کام آفس جانا، پیسے کمانا، بس بچوں کے ساتھ ہیلدی ٹائم سپینڈ نہیں کرنا، جس کا تعلق بچوں کے دماغ پہ پڑتا ہے، جس کا اثر ماں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ ماں بھی، عورت بھی سمجھتی ہے کہ شوہر کیوں باپ ہونے کا احساس نہیں دلاتا اپنے بچوں کو۔ اور آگے بڑھوں میں، شادی شدہ جوڑے اپنے گھروں میں طلاق اور خلا کی ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، بغیر کسی شرعی اور ایک جینیون ریزن کے بغیر باتوں میں طلاق پہ آ جانا۔ ایک بات یہیں پہ بول کے چھوڑ دیتا ہوں، طلاق اکثر و بیشتر ہم نے جو دیکھا، ہماری جو کاؤنسلنگ سیشن جو ہم کام کر رہے ہیں تقریباً 8 سالوں سے کنسسٹنٹلی، آج کے دن تک بھی ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم ربنا تقبل منا۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اور خلا مسائل کا حل ہے۔ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ طلاق یا خلا کیسز کی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے، یا پرابلمز کی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے، پرابلمز کی بگننگ ہوتی ہے۔ طلاق اور خلا کے بعد ایک الگ زندگی، غصے میں سب کچھ صحیح دکھتا ہے، طلاق خلا صحیح دکھتا ہے، اس کے بعد تنے تنا رہ جاتے ہیں، بھائی دور ہو جاتا ہے، چاچا دور ہو جاتے ہیں، بہن دور ہو جاتی ہے، اکیلی رہ جاتی ہے، گاؤں والے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے اگر ہوں یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے، نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ بچوں کو تم نے بھور میں چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شادی شدہ رشتے آج ہمارے بیچ میں طلاق اور خلا کو حل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام انکریج نہیں کرتا طلاق اور خلا کا۔ آگے بڑھو، کبھی کبھار طلاق اور خلا دینا ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، اصلاح کی کوشش کرنے کے باوجود، بیٹھکیں ہونے کے باوجود، ٹائم دینے کے باوجود، کنڈیشن لکھے جانے کے باوجود، حل اللہ نے قرآن کے اندر طلاق اور خلا کے طریقے بتلائے، ایک آپریشن ہے۔ تو طلاق اور خلا کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی طلاق نہیں دینا، ایک دوسرے کو ستانا، خاص کر کے شوہر کی طرف سے نہ طلاق دینا جو اس کا حق ہے، نہ عورت کی طرف سے جو ڈیمانڈ جو آ رہا ہے، خلا مجھے دیو، مجھے آزاد کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے،
فون کے نمبرز کو ڈیلیٹ یا اس کو جو ہے بلاک کر دیتا ہے، بچوں پر اپنے جو ہے کسٹوڈینشپ نہیں نبھاتا ہے. سبحان اللہ، طلاق اور خلا ہی ان کا حل تھا، لیکن ایک دوسرے کو ستانے کے لیے طلاق کو نہ دے کر اس عورت کو ایسے ہی چھوڑ دینا. چل 10 سال تو سڑ، دیکھتا ہوں. اور سبحان اللہ، نعوذ باللہ، میری کانوں نے اس کو دسیوں لوگوں سے سنا ہے. پتہ نہیں کل اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے وہ لوگ. اپنے بیٹے کو باپ بول رہا ہے، بیٹا طلاق بالکل نہیں دینا، خلا بالکل قبول نہیں کرنا، 10 سال تک چھوڑ، دیکھتے ہیں کیا کرے گی، سڑے گی گھر پہ تو عقل آئے گا. کہاں تک لے کے جاؤ گے معاملے کو؟ اللہ تک لے جاؤ گے. اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے؟ سبحان اللہ. خیر، میں ابھی آگے بڑھ رہا ہوں. میرا دوسرا ہے، ایک دوسرا سٹیپ ہے. ابھی تک جو میں بول رہا تھا کہ شادی شدہ یعنی کہ میرائٹل زندگی میں رہتے ہوئے گھروں کے اندر یہ ہوتے ہیں، وائلنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں کچھ ایسی بات بولنے جا رہا ہوں. طلاق اور خلا ہو گیا، طلاق اور خلا ہو گیا. طلاق اور خلا ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، پرانے غصے اور جو ہے کیا بولتے ہیں کہ عداوتوں کو اٹھانا، اس کی کچھ مثالیں. خلا، جیسا کہ میں نے کہا کہ طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، دوسری اس عورت کو آزاد نہیں کرنا دوسروں سے شادی کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، شرعی طور پہ تو طلاق اور خلا کا معاملہ آسان ہے، لیکن ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کے قوانین الگ ہیں، تو اس اعتبار سے بھی طلاق اور خلا کا پروسیس ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بات کرنے کے لیے نہیں ملتا ہے مرد. یا میرے بھائیوں، طلاق بھی نہیں دینا، خلا نہیں دینا پہلی عورت سے، نہ بات چیت کرنا، نہ خرچہ دینا، لیکن دوسری شادی کر لینا فوراً. ٹھیک ہے، دوسری شادی کرنے سے تو ممانعت نہیں ہے، ہم اس کی مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلی عورت کو چھوڑ کر ایسے ہی راستے پر چھوڑ کر اس کے بغیر اس کو جو ہے ایک سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی زندگی میں ڈال کر اور اپنے ادھر دوسرے دن ہی اپنی شادی کر لینا، اور اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا. خاص کر کے کسی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، وہ لڑکی ایسی تھی، ویسی تھی، فلاں تھی. نعوذ باللہ، اللہ کو کل کیا جواب دو گے؟ جو بھی. اور گاؤں کے کچھ عورتیں، خاندان کے کچھ عورتیں اس میں اپنا ہاتھ بھی جلا رہی ہیں، ہاں میں ہاں ملا کر. نہیں معلوم ہے اندر کیا ہوا ہے، کس کی کیا غلطی ہے، کس نے کیا بولا ہے، نہیں معلوم ہے، ایک طرفہ بیان سنے ہیں بس. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ان کے گن گا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو جو ہے کوس رہے ہیں، ان کو جو ہے یعنی کہ سنا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے طلاق اور خلا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے مال کو ادا نہیں کرنا، یہ بہت بڑا میٹر ہے ایکچولی. اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بننا چاہیے، لیکن میں بتا دیتا ہوں. زندگی میں جب اچھے شادی شدہ زندگی رہتی ہے تو شوہر سعودی میں، دبئی میں رہتا ہے، کماتا ہے، بھیجتا ہے، عورت کے پاس بھیجتا ہے اپنی دولت. اس کو نہیں معلوم تھا کہ طلاق یا خلا ہوگا یا میری عورت جو ہے مجھ سے جدائی کو طلب کرے گی، نہیں معلوم تھا. بوڑھا ہو گیا، 40 سال 50 سال، انڈیا میں آ گیا تو عورت بولی کہ تیری ضرورت نہیں. بچے بڑے ہو گئے، بچے نے نعوذ باللہ بولا کہ تمہاری ضرورت نہیں، باپ ابا ماں کو فری کر دو، ہم کو اتنا دے دو. اور باپ نے جو 25 سال 30 سال جو کما کے جو بھیجا ہے اور ساری پراپرٹی اپنے ناموں پہ جن عورتوں نے کیا ہے، اللہ کے پاس لے جاؤ گے اس کو، کیا جواب دو گے؟ یہ وائلنس ہے، یہ حقوق ہیں جس میں آپ کو معاف کرنا ہے. اس رمضان کے مہینے میں میری بات آج کی ہے، بس یہی میرا مدعا ہے آج کا کہ رمضان کے مہینے میں ریئلائز کرو میرے بھائیوں، تم کیا گناہ کر رہے ہو، میں کیا گناہ کر رہا ہوں. تمہارے سے زیادہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بعد تم کتنا گناہ کیے ہو تم خود جانتے ہو، تمہارے آس پاس میں رہنے والے نہیں جانتے ہو. تو سب سے بیسٹ جو نالج تمہارے بارے میں تم کو ہے، تم اپنا محاسبہ کر لو. کچھ اور مثالیں دیتا ہوں. شادی کے بعد کورٹ کچہری کے مسائل کو رفع دفع نہیں کرنا، طلاق کے بعد بھی کورٹ کچہری کے مسئلے کو رفع دفع نہیں کرنا، کیسز کو پرولونگ کرنا، جھوٹے موٹے کیسز ڈال دینا، ڈاوری کے کیسز ڈال دینا، مارنے کے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ڈال دینا، ٹرپل طلاق کے کیسز ڈال دینا،
جبکہ اس لڑکے نے یا اس لڑکی نے ویسا نہیں کیا ہے. فوراً جا کے جو ہے ستانے کے لیے غصے میں یہ وکیل چارج شیٹ میں ایسی ایسی باتیں ذکر کرتا ہے، خود اس کو نہیں معلوم پڑتا ہے کہ اس چارج شیٹ میں کیا لکھا ہے. جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، یہاں تک کہ موت آ جائے گی آپ کو اور ہمیں، اور اس کے بعد اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. اس سے پہلے رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں اپنا جائزہ لو. میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں رمضان کے مہینے میں خاص کر کے عفو، درگزر، فارگیونیس کی میں جو اپیل کر رہا ہوں، خالی یعنی کہ خاص کر کے فیملی ڈسپیوٹ کے معاملے میں میرا ایک ہی مدعا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، ضد اور غصہ اور دشمنی کو چھوڑ دو، اگل دو، پھینک دو، تھوک دو اس کو. اور کچھ بتاتا ہوں. طلاق اور خلا ہو گیا، پرسنل پرانے فوٹوز کو ریلیز کرنا، پرانے میسیجز کو ریلیز کرنا، پرانے جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز کو ریلیز کرنا، نعوذ باللہ پبلک میں وائرل کرنا. لا الہ الا اللہ. طلاق اور خلا ہو گیا، بچے تھے طلاق اور خلا ہو گیا، ناگزیر تھا ہوگا، طلاق اور خلا ہو گیا. بچوں کا خرچہ نہیں دینا، ماں کا باپ سے بچوں کو الگ کرنا، ماں اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو گئی، باپ کو نہیں دکھا رہی ہے، باپ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے. بہت ساری جگہوں پر باپ نے لے لیا لڑ کے یا اٹھا کے لے کے چلا گیا، ماں تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے. یا بہت ساری جگہوں پر فیصلے ہو جاتے ہیں کیسے رہنا ہے، جیسے ہمارے پاس سمان میں فیصلہ ہو جاتا ہے، بچہ کس کے پاس رہے گا، کب تک رہے گا، کتنا خرچہ دے گا، کتنی مرتبہ مہینے میں ملے گا، چھٹیوں میں کہاں گزارے گا، یہ ساری چیزیں ہم ریٹرن شکل میں رکھتے ہیں، الحمدللہ ٹریکنگ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اکثر و بیشتر لوگ اپنے سائن کیے ہوئے ان دستاویزوں اور ان کنڈیشنز کو مکر جاتے ہیں، وہ اپلائی نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے. یہ معاملات ہیں، یہ رائٹس ہیں، انسانوں کے رائٹس ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک سامنے والا معاف نہ کرے. ایک بات یاد رکھ لو اس کو، یہ حقوق العباد ہیں، رائٹس آف ایچ ادر ہیں. اللہ کے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. لیکن میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا میں اس سے معافی نہیں کرواؤں گا، یا تو وہ مجھے معاف کرے یا تو اللہ کے پنشمنٹ کے لیے تیار رہنا ہے. اس بات کو یاد رکھ لو میرے بھائیوں. کتنے کیسز ایسے ہیں، نہ بیوی کو طلاق دیا، 2-3 بچے ویسے ہو گئے تھے، 15-20 سال سے بچوں کو ایک پیسہ تک نہیں دیا، دوسری نہیں تیسری شادی کر لیا، ایک کو طلاق بھی دے دیا. میں کسی خاص قصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ملتے جلتے قصے بہت آ رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی فلاں کے بارے میں آپ بول رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، ایک کامن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نعوذ باللہ. یہ ہماری اخلاقی سطح ہے، یہ اخلاقی بگاڑ کا میں آپ کو ایک سمٹمز بتا رہا ہوں. حل کرنا چاہیں، سیٹلمنٹ کرنا چاہیں، والصلح خیر، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، امیکیبل سیٹلمنٹ کرنا چاہیں، جائیے اپنے گھر والوں سے ملیے، خاندان والوں سے ملیے، سامنے والوں سے بات کیجیے. غصہ، حسد اور ایک انتقامی جذبات کو چھوڑ دیجیے. کورٹ کچہری کے پیچھے پیسہ، وقت اور سکون چین جو برباد ہو رہا ہے چھوڑ دیجیے. معافی اور درگزر کرنے کا ایک انشاءاللہ تعالی ایک اپنے آپ کو تیار کیجیے. اللہ رب العالمین اس آدمی کی عزت کو بڑھاتا ہے جو آدمی ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے. تم کسی کو معاف کرو گے تو تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، تمہاری عزت بڑھے گی. بس آج کا میسیج یہی ہے، رمضان کے مہینے میں اپنا اینالائز کرو اور فیملی ڈسپیوٹ میں جو خرابیاں ہیں اس کو سالو کرو فور دا سیک آف اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.